نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اب پھر جو وہی معاشرتی آداب کے ضمن میں احکام آ رہے ہیں کہ اہل ایمان چاہیے کہ اذن طلب کر کیا کرے تمہارے غلام بھی اور تمہارے وہ بچے بھی کہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، عقل کے حد کو بلوغ کو نہیں پہنچے، 3 مرتبہ 3 اوقات میں، مطلب پرائیویسی کے یہ اوقات ہے کہ ان میں کوئی بچہ بھی جو ابھی نہیں پہنچا ہے وہ عام طور پر جو ہے ان 3 اوقات میں تو بغیر اذن کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر ہے، بیوی ہے، ان کے درمیان اس وقت کیا کیفیت ہے، تو وہ بھی اگر داخل، یعنی عام طور پر ان کا گھروں کے اندر آنا جانا ہے، وہ نونیاں ہیں، کنیزیں ہیں، بچے ہیں، آئیں جائیں، کہ ان 3 اوقات میں وہ بھی اذن لیے بغیر جو ہے داخل نہ ہو۔ وہ 3 کیا اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور یہ ظہر کے قلیلے کے وقت جب کہ تم اپنے اضافی کپڑے اتار دیتے ہو آرام کرنے کی خاطر، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات خاص طور پر 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان کے علاوہ اوقات میں وہ آئیں جائیں قبروں کے اندر، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچے ہیں یا ملازم ہیں جو بھی یعنی کنیزیں وغیرہ ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم سب ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہی رہتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے جو ہے بالغ ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، وہ ان تمام معاملات جو بن و شوق ہیں، عورت اور مرد کے معاملات جو ہے ان سے واقف ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو انہیں پھر چاہیے اسی طرح اذن دینا، اجازت لینا جیسے کہ پہلے حکم آ چکا ہے۔ بغیر اذن لیے گھر میں داخل نہ ہو، بغیر اس کے یہ ساری احتیاطیں جو ہے مزید گہری ہو جائیں گی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، وہ عورتیں جو اب بیٹھ رہی ہیں اور اب انہیں نکاح کی امید نہیں ہے، ایک خاص عمر کو پہنچ گئی ہے عورت اور وہ اب کوئی توقع نہیں رکھتی کہ اسے کوئی نکاح کرنا ہے، نکاح کی عمر سے گزر چکی، ان کو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیا کرے، مطلب یہ کہ اوڑھنی کا تکلف ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ کو ننگی ہو جائے، تو قمیض ہے، کرتا ہے، گھر کے اندر جو بھی ہے اسی کے اندر وہ رہ سکتی ہے، وہ اضافی جو تھا کہ وہ دوپٹے کا بھی انتظام کرے وہ ان کے اوپر سے کم کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وہ برقع وغیرہ نہ لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ان کے لیے اس عمر سے وہ متجاوز ہو چکی ہے، لہٰذا اس میں فتنے کا احتمال نہیں ہے۔ لیکن یہ صورت بھی غیر متبرجات نزینہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس قید سے فائدہ اٹھائے اپنے اس نسوانی حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائے تو بہتر ہے ان کے حق میں، پورے لباس میں رہے، پوری طریقے سے اسی طرح صبر کا معاملہ رکھے اپنا تو اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کوئی گناہ نہیں ہے نہ تو اندھے پر نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار پر، ولا علی انفسکم، نہ تم پر خود، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے،
اور ما ملکتم مفاتحہ یا یہ کہ جہاں کی کنجیاں تمہارے اپنے اختیار میں ہے، تمہارا اپنا کوئی کاروباری مرکز ہے وہ سارا آپ کے اختیار میں ہے، وہاں پر بھی کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام میں تمہیں حد نہیں کہ تم بھی کھاؤ، اور صدیقکم یا اپنے دوستوں کے ہاں کھاؤ، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا، یعنی یہ تمہیں اسلام میں یہ حد بندی اس لیے نہیں کی ہے کہ کوئی سوشل لائف نہ ہو، سوشل لائف ہو، گھروں میں جاؤ کھاؤ پیو آپس میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے بعض جو پسماندہ علاقے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کے اندر خاص غیرت کا تصور ہے، بیٹی کے گھر سے کچھ نہیں کہنا، بہن کے گھر سے کچھ نہیں، یہ غلط بات ہے، سارے تصورات جو ہے یہ جاہلانہ تصورات ہیں، ان کی سب کی نفی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنے پھپھیوں کے گھر سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس میں تو آپس میں کھانا کھلانے میں اور ایک دوسرے کو دعوت دینے میں اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لا جناح علیکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا اور اشتاتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مل جل کر بیٹھ کر کھاؤ، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ کھا لو۔ یعنی یہ کہ جیسے ولیمے ہوتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے فلاں نہیں آئے ہیں فلاں نہیں آئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے سوکھ رہے لوگ جو غلطی سے وقت پر آ گئے ان کو 2-2.5 گھنٹے کی سزا خامخواہ مل گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں، لوگ آئے اور کھائے اور چلتے بنے، جیسے جیسے لوگ آئے وہ کھا لے۔ ایسا ہی حضور کے ہاں ولیمے میں ہوتا تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے، پھر اور آ گئے، اور وہ تو چھوٹے سے حجرت تھے جن کے اندر سارا انتظام ہوتا تھا، کوئی لمبے چوڑے تو بندوبست تھے بھی نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو اپنے اوپر، یعنی سلامتی بھیجو اپنے گھر والے بھی تمہارے لیے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، اور یہ جو سلام اور نیک دعا ہونی چاہیے تحیۃ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے مبارکۃ طیبۃ، جو برکت والی بھی ہے اور پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون، اب پھر آخر میں تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کے پھر منافقین کا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ کشمکش چل رہی تھی اور وہ حق و باطل کے درمیان ایک تصادم اور مقابلہ جاری تھا۔ اس میں کسی اجتماعی معاملے میں جب لوگ ساتھ جاتے تھے حضور کے، پھر دیکھا کہ یہاں تو معاملہ اب کچھ جو ہے مشکل کا پڑ رہا ہے، کٹھن آ رہا ہے، تو کوئی خاموشی سے کھسک گئے اجازت لیے بغیر۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ثابت قدم رہو اور ساتھ مل کر جو بھی سخت ملالہ ہے اس کو نبی اور جو صحابہ کرام اور مومنین صادقین ان کے ساتھ مل کر اس مرحلے سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایسی آیات سے خاص طور پر سمجھیے کہ جب تک انسان کسی ایسی کشمکش میں مبتلا نہیں ہے، اس جد و جہد میں مبتلا نہیں، آیتیں وہ کیا سمجھے گا؟ یہ آیتیں تو سمجھ میں آتی ہے جبکہ واقعتاً کوئی انسان اس قسم کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو، جہاں یہ پرابلم سامنے پیش آتے ہیں۔ ایک اجتماع ہے، جماعت ہے، اس نے کوئی انتظام کیا، اس کا اجتماع ہے، اب یا تو آئی نہیں رہے، آئے ہیں تو آ کے صرف منہ دکھایا ہے، حاضری لگائی ہے اور پھر کھسک گئے، تو یہ طریقہ تو پھر کوئی جماعتوں کے جو ہے کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، تو جاتے نہیں ہیں جب تک کہ ان سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ کوئی اگر ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے، فوری طور پر جانا ہے، ابھی جس کام کے لیے جمع ہوئے تو مکمل نہیں ہوا ہے، پایا تکمیل تو نہیں پہنچا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ اگر پیش ہو گیا ہے تو اجازت ہو۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فیستأذنوک لبعض شأنہم، تو جب وہ آپ سے اپنے کسی معاملے کی وجہ سے، اپنی کسی دقت کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت چاہیں، فأذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اجازت مانگی ہے تو دینا لازم ہے آپ پر، نہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے اس وقت امیر ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ مرحلہ کتنا نازک ہے، اس میں ہمارے پاس نفری پہلے ہی کم ہے، کسی اور کی اس میں اور کمی ہو جائے تو اور زیادہ جو ہے مشکل درپیش ہو جائے گی، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے فارغ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اجتماعی جو جدوجہد کے تقاضے ہیں ان کو جو ہے مقدم رکھا جائے گا۔ فاضل لمن شئت منہم، کو اجازت دے دیجیے ان میں سے جن کو آپ چاہیں، واستغفر لہم اللہ، اور ان کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیجیے۔
اس لیے کہ اگرچہ یہ اجازت لے کر گئے ہیں لیکن انہوں نے ہلکا کام کیا ہے، گویا کہ دنیا کی کسی مصروفیت کو دین کی استدی بہت سے اہم کر سمجھائے تبھی تو اجازت مانگی ہے۔ یہ دین کی مصروفیت کے لیے یہاں تھے، دینی کام کے لیے تھے، اجتماعی جدوجہد میں تھے۔ اب اگر دنیا کی کسی بھی اپنی مصروفیت کو انہوں نے اس پر اہمیت دی ہے تو گویا کہ کوتاہی اس سے سرزد ہوئی ہے، معافی مانگی، ان کے لیے استغفار کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور رحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو اے مسلمانوں، رسول کا تمہیں پکارنا تم اسے آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کے برابر نہ سمجھ لینا۔ جب رسول پکار رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں لبیک کہنی ہے، تمہیں حاضر ہونا ہے، تمہیں جانا ہے، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ مختلف ہے تمہارا۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یسرون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو ذرا کمر لے کر آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہے، مشورہ ابھی ہو رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب تو کوئی مرحلہ ہے، مہم چلنے والی ہے اور اس میں تو پھر اب مطالبہ ہوگا نکلو، تو ایسے ہی ذرا دیکھا کہ حضور کی توجہ ادھر ہے، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور کھسک گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کے آخر میں بھی کھینچا گیا، حل یراکم من احد ثم انصرفوا، وہ ایک دوسرے کو کلمفی سے دیکھتے تھے منافق، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم، بالحقیقت اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے معاملے میں مخالفت کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت آ جائے، اور یصیبہم عذاب الیم، یا کوئی اور دردناک سزا جو ہے انہیں دنیا ہی میں دے دی جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال میں ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن کے یہ لوٹا دیے جائیں گے اس کی طرف، اللہ کی طرف، فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان، اب یہاں سے چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے مکی مدنی صورتوں کا۔ سورۃ الفرقان 8 صورتیں یہ آئیں گی، پھر سورہ احزاب آئے گی مدنی، چوتھا گروپ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں سے وہ گروپ شروع ہو گیا ہے کہ جن میں زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر ہے۔ پہلے جو گروپ تھے انعام و اعراف، اور اس کے بعد یہ 14 صورتیں، 16 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں مکی، 14 ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اور انعام اور اعراف پہلے تھی، تو 16 صورت یہ ہے۔ وہ اگر آپ اس کو بھی شمار کریں سورہ فاتحہ کو، لیکن وہ تو میں نے عرض کیا تھا بارہا کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے ماورا ہے۔ ان 16 صورتوں میں زیادہ ایمفسس رسالت کے مضمون پر تھا، اب زیادہ ایمفسس توحید کے مضمون پر آئے گا، یہ 2 گروپوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ تیسری صورت ہے کہ جس کی پہلی آیت میں حضور کا ذکر ہے عبدیت کے حوالے سے، جہاں حضور کا اونچا مقام بیان کرنا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی کا التفات اور اللہ تعالیٰ کی عنایت جو حضور پر ہے اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے، نسبت رسالت کو نہیں۔ اس پر ہمارے یہاں صوفیہ نے بحث کی ہے، مولانا عبید نے بحث کی ہے کہ عبدیت جو ہے وہ مقام عروج میں ہے، عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے، جب بندہ کھڑا ہے نماز میں رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ رسالت کا رخ بندوں کی طرف، جاؤ فرعون کے پاس، اب رخ کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف ہے، پیٹھ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پہاڑ پر تھے اور جاؤ فرعون کے بھیجا ملا فرعون انہ طغی، کہاں وہ کیفیت تھی کہ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کہاں وہاں جا کر وہ گلی کٹی سننی ہے فرعون کی بھی اور لوگوں کی بھی، تو وہ مقام مرتبہ عروج جو ہے وہ عبدیت ہے، اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے۔ ادھر سے بھی حضور جو ہے جبل نور سے اترے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کوئلیا ساتھ لایا، وہ جبل طور سے اترے ہیں، رسالت کے لیے بلندی سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔
حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے حکومت میں. وخلق کل شیء، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور اس ہر شے کے لیے اس نے پھر ایک اندازہ مقرر کر دیا. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہمارے لیے بھی ایک اندازہ ہے. اشرف المخلوقات ہم ہیں لیکن ہم اڑ نہیں سکتے. ہاں ہم نے جہاز، ہوائی جہاز ایجاد کر لیے تو اڑ لیے، لیکن خود نہیں اڑ سکتے. چھوٹا سا پرندہ اڑتا پھرتا ہے. تو یہ گویا کہ ہر نوع کی اپنی تقدیر ہے، ہر نوع کا ایک اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اب ان صورتوں کا مطالعہ جو ہے ہم بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے کریں گے. مدنی صورتوں کا معاملہ مختلف ہے. اس میں اہم مضمون جو آئے گا ساتھ ساتھ، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک مفترا، اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی شے ہے جو اس نے خود گھڑ لی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے اس پر. کچھ اور لوگ ہیں جو سکھا پڑھا رہے ہیں ان کو. فقط جاؤ ظلم و مزورا، تو انہوں نے انتہائی ناانصافی سے کا معاملہ کیا ہے اور بالکل جھوٹ تہمت باندھی ہے. وقالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا یہ پرانی باتیں ہیں جو نقل کر رہے ہیں. افتتبھا، یہ انہوں نے ڈکٹیشن دے لی ہے، لکھوا لیا ہے. فہی تملا علیہ، اور یہ ان کو املا کرایا جاتا ہے بکرۃ واصیلا، صبح و شام. تو ایک بہت بڑا عالم ہے، عجمی شخص ہے، بہت بڑا عالم ہے، تورات اور انجیل کا ماہر ہے. اسے پکڑ کر انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے. اس سے صبح شام کچھ ڈکٹیشن لیتے ہیں، کچھ سے سیکھتے ہیں، پھر آ کر ہم پر دھوس جماتے ہیں. یہ وہی آئی ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجیے اسے نازل فرمایا ہے اس ہستی نے جو آسمانوں اور زمین کی ہر راز کو جاننے والا ہے. انہ کان غفورا رحیما، وہ غفور الرحیم ہے. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام، انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی جانب کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ ہوتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا، ہٹو بچو کرنے والے. جیسے چوبدار آگے آگے چلتے تھے، ہٹو بچو آ رہی ہے، سواری آ رہی ہے. اور یلقا الیہ کنز، یا ان کو کوئی خزانہ اتار دیا جاتا آسمان سے ان کے لیے. اور تکون لہ جنت، یہ ساری وہ باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے. یا ان کے لیے ایک باغ ہوتا یاکل منہا، جس سے یہ آسانی سے بافراغت اس کے میوے جو ہے کھاتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور آخری بات جو کی ظالموں نے وہ یہ کہ تم لوگ ہے لوگوں تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر سحر زدہ شخص کی، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا ہے. یہ اپنے آپ میں ہے ہی نہیں. ہی از اے پوزیسڈ پرسن، کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے ان کو پوزیس کر لیا ہے. اب یہ جو کوئی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اختیار کی نہیں ہے، مشہور ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، نبی دیکھیے آپ کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں گھڑ لی ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب راہ یاب ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرے رکوع کے آخر میں فرمایا ان تمام باتوں کا جواب، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام، آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں گھومتے تھے اپنی ضروریات زندگی کو خریدنے کے لیے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. بعض کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب ان باتوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ رسول کی بشریت کی وجہ سے اس کی رسالت کو نہیں مان رہے. اتصبرون، تو اے مسلمانوں تم صبر سے کام لیتے ہو. یہ ایک سوالیہ انداز میں تاکیدی انداز ہے. تصبرون، صبر سے کام لو، جمے رہو، ڈٹے رہو ان ساری مخالفتوں کے اور ان ساری جو بھی ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں ان کے الگ رہو. وکان ربک بصیرا، اور یقیناً آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر فرشتوں کو، او نرا ربنا، یا ہم خود اللہ کو دیکھتے. لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ میں بڑا تکبر کیا ہے، اپنے آپ میں اپنی یہ مقام سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیں دیکھ سکیں. وآتوا عتوا کبیرا، اور یہ سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت کے ساتھ. یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، جس دن کے یہ فرشتوں کو دیکھیں گے پھر اس دن کوئی بشارت والی بات نہیں ہوگی مجرموں کے لیے.
یعنی وہ تو یوم الحساب ہوگا، جب یہ غیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو وہ تو حساب کا دن ہوگا، حساب کا مرحلہ ہوگا، وہ آخرت کا مرحلہ ہے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا، اور یہ سوچ یہ کہیں گے کہ ہے کوئی آڑ جو روک دے اس کو، اور یہ سارا کوئی معاملہ جو ہے اسے کسی طریقے سے ہم کہیں چھپ جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ یہ تیسری مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا، تیسری اور آخری مرتبہ۔ ایمان کے بغیر جو بھی نیکیاں کوئی اعمال صالح کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ سورہ ابراہیم میں آ گیا تھا ہباء منصورا، وہاں پر بھی آیا تھا کہ کرمال مستدت ریح فی یوم عاصف، کہ جیسے راکھ کا ڈھیر ہے، یہ بڑا تیز جھونکا آیا وہ ساری راکھ اڑ گئی۔ اب ان کو وہ سمجھتے کہ ہم بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں اور ہمیں تو باہر کوئی نہ کوئی تو نیکیوں کا جو ہے کریڈٹ ملے گا، وہاں ہوا یا کچھ بھی نہیں، سب وہ غبار تھا ہو گیا، ہوا ہو گیا۔ دوسرا ہم سورہ نور میں دیکھ چکے ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ جو ریتلا میدان ہوتا ہے جو سراب نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہم نے بڑے جو ہے غریب پروری کے کام کیے ہیں، ہم نے فاؤنڈیشن فلاں بنا دی تھی اور ہم نے یہ ادارہ بنا دیا تھا اور خدمت خلق کے کام کیے ہیں، یہ نیکیاں وغیرہ وہاں کچھ نہیں ہے، سراب ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ فساد و بلاغت کے اعتبار سے ہے۔ جیسے کوئی کھلاڑی جو ہے فٹ بال کا وہ دور سے آ کر تو کک مارتا ہے کسی شے کو، فٹ بال کو، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے اور ہم پھر ان کو من عمل، بڑے بڑے عمل اپنے خیال میں کر کے لائے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ہم ٹھوکر مار کر اسے ایک ہوا کے اندر وہ غبار بنا دیں گے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا فریاد کے انداز میں۔ اب یہ چونکہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں تو یہ صورت جو ہے ابھی بہت سخت کشاکش والا معاملہ چل رہا ہے۔ رسول نے کہا پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ بالکل ناقابل اعتنا چیز سمجھا، اس کو جھک بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس پر جو مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگرچہ یہ آیت جو ہے اس میں جو فریاد رسول کر رہے ہیں وہ ہے کفار کے تذکرے میں، انہوں نے اس قرآن کو بالکل ترک کر دیا، بالکل اس کی طرف التفات نہیں ہے، ویسے ایسے ہی کوئی کہیں کوئی بک ہو رہی ہو، جھک ہو رہی ہو، بس اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے کہ وہ لوگ بھی جو قرآن کو مانتے تو ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، وہ بھی اسی کے ذیل میں آئیں گے۔ انہوں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ قرآن کا حق تو ادا نہیں کیا۔ اسی پر میرا کتاب کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس نے نہیں پڑھا ہے وہ لازماً پڑھے۔ یہ سن 58 کی بات ہے جب میں نے یہ لیکچر دیے تھے 2 مسجد خضرا سمن آباد لاہور میں، تو وہ بڑا اہم موقع تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن منایا جا رہا تھا دنیا میں، اور کہیں وہ سونے کے تار سے قرآن لکھا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور۔ میں نے یہ کہا تھا کیا اس لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ یہ کہ اس پر ہمارا یقین ہو جیسا کہ یقین کا حق ہے، اس کو ہم پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کا حق ہے، اسے دوسروں تک پہنچائیں جیسے کہ اس کو پہنچانے کا حق ہے، اور اسے قائم کریں، یہ سارے حقوق ہیں۔ تو یہاں پہ وہ اس پہ حاشیہ بہت عمدہ ہے ان کا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیقی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور یہی لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردشیں دورہ شدی۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تم ذلیل و خوار ہوئے ہو، محجور یہ قرآن، یہ محجورہ یہ لفظ جو آیا اس آیت میں، اسی لفظ کو استعمال کیا، اس قرآن کو ترک کرنے کے باعث تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردشیں دوران شدی، زمانے کا اور سب فلک کج رفتار کی جو ہے وہ بیرنگیوں کا جو ہے خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، اصل تو تمہارا اپنا ہے۔ اے باد سما یہ ہم آوردہ کچھ تمہاری اپنی جو ہے کوتاہی ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتار دیا گیا محمد پر قرآن پورا کا پورا ایک سی مرتبہ،
جواب دیا اللہ نے کذالک لیثبت به فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کرے. جیسے جیسے حالات کی مناسبت سے آیات آئیں اور اس وقت کے حالات میں آپ کو رہنمائی ملے، آپ کو تسکین قلب ملے، آپ کو مزید حوصلہ ملے، یہ خاص طور پر آپ کی یہ دعوت اور تحریر جن جن مراحلوں سے ہو کر گزر رہی ہے اس کی مناسبت سے ہم نازل کر رہے ہیں. لیثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے جما دیں آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے پڑھ سنایا ہے، آپ کو پڑھایا ہے یا اتارا ہے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، اور جو بھی اعتراض اے نبی آپ پر کریں گے ہم اس سے کہیں بہتر تفسیر اور اس کی حقیقت کو کھول دیں گے. آگے چلیے آیت 41 سے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یہ تو ٹل گیا تھا اس بات پر کہ ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دے، اگر ہم صبر نہ کیے رہتے، جمے نہ رہتے، ڈٹے نہ رہتے. ایک صبر وہ بھی ہے جو وہ کر رہے تھے. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، ان قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے جب ان کے سامنے آئے گا کہ کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. خواہش نفس مطاع ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، یہ دیکھے مگر کہ جائز سے ہے یا ناجائز سے. نفس نے ایک تقاضا کیا اور یہ نہ دیکھا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز اور تقاضا پورا کر دیا، تو پھر معبود کون ہوا؟ نفس. آپ نے نام کیا رکھا ہوا عبداللہ، آپ عبد النفس ہوئے. پھر عبداللہ کہاں ہوئے؟ اللہ کے حکم کو تو آپ نے کیسے ڈال دیا؟ حرام شے سے، نفس کے تقاضے کے تحت اگر حرام شے سے آپ متمتع ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا معبود آپ کا نفس ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا اے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اور کیا اے نبی آپ کا خیال یہ کہ ان کی اکثریت سنتی ہے اور یا عقل سے کام لیتی ہے؟ نہیں. انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے. ایک آیت اس کے بعد بہت اہم آئی ہے، آیت نمبر 52. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیے بھی مت، ان کی باتیں مت مانیے، بلکہ جہاد کیجئے ان کے خلاف. جہاد کبیر کس چیز کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. مکے میں جہاد ہو رہا تھا بالقرآن، مدینے میں آ کر جہاد ہوا بالسیف. لیکن 12 سال جو مکے میں تھا وہ جہاد تھا. اس میں یہ کہ صحابہ کرام قربانیاں دے رہے تھے، سختیاں جھیل رہے تھے، مصیبتیں آ رہی تھی، پرسیکیوشن ہو رہا تھا، ٹارچر ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی. جہاد ہو رہا تھا قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے انذار، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن سے تبشیر، قرآن سے تذکیر، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارا جہاد، تاکہ نظریات بدلے، خیالات بدلے، سوچ بدلے، عقائد بدلے، مقاصد بدل جائے زندگی کے، اور جو ان کے اسٹرکچر، ویلیو اسٹرکچر ہے، اقدار کا تصور بدل جائے. یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں قرآن سے، افراد بدلتے ہیں قرآن سے. کیوں بجا در رفت جان دیگر شود، اقبال کہتا ہے جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. ناؤ ہی اے چینج پرسن فرام ود ان، اندر سے تبدیلی آ گئی، سوچ ہی بدل گئی، زاویہ نگاہ بدل گیا، نقطہ نظر ہی بدل گیا، ویلیوز ہی بدل گئی. پہلے زندگی سے زیادہ عزیز شے کوئی نہیں تھی، اب شہادت کی موت سے بڑھ کر محبوب شے کوئی نہیں. زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا. یہ افراد جو قرآن کے ذریعے سے بدل جائے، یہ پھر جمع ہو، پھر یہ کوڑا بنتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا. بل نقذف بالحق علی الباطل، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، پھر وہ صورت شمشیر بنتی ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس پر بھی میرا کتاب چاہے بلکہ 2 ہے شاید، جہاد بالقرآن کی اہمیت، اور آج کے دور میں جہاد بالقرآن کے 5 محاذ، کن کن محاذوں پہ ہمیں جہاد کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے.
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجیے میں آپ لوگوں سے اپنی اس محنت پر جو میں کر رہا ہوں، اپنی جان کو میں نے ہلکان کیا ہوا ہے، آپ سے کسی اجرت کا طالب تو نہیں ہوں۔ الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ میری اگر اجرت ہے تو یہ کہ کوئی تم میں سے ہو کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے، بس یہ ہے میرا مقصود اور مطلوب۔ تم لوگ اپنے اس کفر اور شرک کو چھوڑو اور توحید اور بندگی رب کا راستہ اختیار کر لو۔ وتوکل علی الحی القیوم، اور اے نبی آپ توکل کیجئے اس ہستی پر جو زندہ جاوید ہے، الحی اور قیوم ہے، باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے، تب یہ تھمی ہوئی ہے، اس کی توجہ ذرا ہٹے یہ سارا کا سارا معاملہ درہم برہم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ جاوید ہستی پر توکل کیجئے جسے کبھی موت نہیں آنی، وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے اعتبار سے، انہیں معلوم ہے کس کس نے کیا کچھ کرتوت کمائے ہیں اور ان کا وہ بھرپور بدلہ انہیں دے دے گا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، یہ کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ ہے رحمان، بس اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو مجھے باخبر ہو۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جو عرب والے تھے یہ اللہ کا نام تو جانتے تھے، پکارتے بھی تھے، ان کی دعاؤں میں بھی اللہم اللہم یہ سب تھا، اللہ کو سے واقف تھے۔ رحمان کا لفظ جو ان کے ہاں یہ بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اور لوگوں کے ہاں مستعمل ہے، تو اس میں رحمان سے وہ اپراتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما رحمان، وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ اور کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کا حکم تم ہمیں دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو ہم کیوں سجدہ کریں اسے؟ اور پھر ان کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے، فرار بھاگ رہے ہیں وہ۔ اس کے بعد آخری رکن جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ بہت جامع ہے اور اس کا ربط جوڑیے۔ کل ہم نے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات پڑھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر کے لیے جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ ان 11 آیات میں، لیکن یہ کہ سیرت جو ہے بندہ مومن اس کی پوری طرح تیار شخصیت کا حیولہ کیا ہے، اس میں کون سے اوصاف ہوتے ہیں، تاکہ ایک فنشڈ پرسنالٹی جو ہے میچور مسلم اینڈ بلیونگ پرسن اس کی کیا علامتیں ہیں، کیا اس کے خصائص ہیں۔ لیکن اس میں 2 آیتیں پہلے وہ ہے کہ جو ایمان کے ضمن میں ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے، برج بنائے اور پھر ان میں ایک چراغ روشن رکھ دیا، یعنی سورج وقمرا منیرا، اور چاند رکھ دیا کہ وہ اجالا کرنے والا ہے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور اس نے رات اور دن کو، وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے، رات جو ہے تعاقب کر رہی ہے دن کا اور دن تعاقب کر رہا ہے رات کا۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو تذکر حاصل کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ارادہ شکورا، یا وہ شکر کرنا چاہے۔ اسی رات اور دن کے نظام سے سارا نباتات کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی سے یہ دنیا کا نظام، اور انسان بھی اس میں آرام کرتے ہیں تو وہ تکان اور ایگزاسشن کے بعد پھر اگلے روز جو ہے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو شکر اور تذکر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے حوالے سے یہ 2 جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، پاؤں مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، معلوم ہے بندہ جا رہا ہے، اس کے دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل اور اجڑ لوگ جو خامخواہ کی بحث میں چاہے تو الجھا لیں، جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں سلام، بھائی ہم آپ سے گفتگو اس وقت میں نہیں کر سکتا، آپ بحثی کے اندر آ گئے پھر کبھی بات کریں گے، اب اس وقت نہیں، سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتا۔ یہ بچے اور شخصیت کی علامت ہے۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات مسل کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر۔ دن کی 5 نمازیں تو فرض ہے، وہ تو بنیاد ہے، وہ تو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر کے تعمیر ہوگی بندہ مومن کی شخصیت کی، لیکن پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ رات کی نماز سے کھڑا رہنا ہے ان کا، رات کو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کر کے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں پروردگار ہم سے پھیر دے جہنم کے عذاب کو، ان عذابھا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی شے ہے، انہا ساعت مستقل و مقامہ، وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی، ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے ایک لمحہ بھی آدمی جائے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے، بلکہ اس کے بیچ بیچ میں ان کی روش ہے۔ یہ میانہ روی جو ہے یہ بھی بچوں اور شخصیت کا ایک کام ہوتا ہے، ورنہ انسان ادھر یا ادھر، ذرا دولت پاس ہے تو دل چھنے اڑا رہا ہے، ذرا سی کوئی کمی ہو گئی تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہے، یہ نہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ 3 سب سے بڑے بڑے گناہ جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ نمبر 2 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، وہی 3-4 صورتیں جو دی گئی ہیں شریعت کے اندر۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، یہ 3 ہے اکبر الکبائر، شرک، قتل ناحق اور زنا۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا وہ یقیناً بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، مبتلا ہو گیا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے، یعنی عذاب قبر کے لیے جو منکرین حدیث جو ہے جس کو بڑے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے یا موجود ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی اس سے پہلے بھی ہے نا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ توبہ بھی اصل میں تجدید ایمان ہے، گناہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایمان دل سے نکل گیا تھا، اب جب توبہ کرتا ہے آدمی تو گویا کہ ایمان دوبارہ دل میں آتا ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور توبہ کی شرط دوسری یہ ہے کہ پھر عمل درست ہو جائے، عمل وہی ہو اور وہ پردانہ وہی گر رہا ہو اور توبہ کی تصویریں ہو رہی ہو اور آیت جو ہے اس کا ورد کیا جا رہا ہو، تو ان سے نہیں ہوتی بات توبہ کی۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے پھر نیک کام کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو کہیں جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، کوئی جھوٹا دھندا ہو رہا ہے، کوئی جھوٹا کاروبار ہو رہا ہے، کوئی جھوٹی دستاویز لکھی جا رہی، وہاں موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، گواہی لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغو کاموں کے پاس قصد کر کے جانے کا تو سوال ہی نہیں، اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہاں سے باعزت گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ مداری تماشا دکھا رہا ہے اور یہ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے، یہ پھر ایسے لوگ نہیں، یہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اپنے ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو یا آخرت کا کوئی نفع کمایا جائے، ان دو کے سوا جو زندگی کا لمحہ ضائع خرچ ہوا ہے وہ ضائع ہوا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ لوگ کہ جب ان کو تذکیر کی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی اعتراض اندھے بہرے ہو کر کرنا۔ والذین یقولون، اور یہ بھی آ جائے گا کہ بغیر سمجھے بوجھے ہی بس اس کی جو ہے وہ پیروی کرنا، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم امام ہیں، ہماری اولاد ہمارے پیچھے آنے والی چلنے والی ان کے فطری امام ہم ہیں، لیکن ہمارے پیچھے آنے والے متقی ہوں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو ہم آگے چل رہے ہیں تو ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں وہ بھی متقی ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہیں بالا خانے ملیں گے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔
اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی اچھی جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے بھی اور مستقل قیامگاہ بھی۔ اب دیکھیے مستقل قیامگاہ کا تصور بھی دنیا کا ہمارا یہ ہے کہ حسین سے حسین جگہ ہو، اگر آپ نے مستقل وہاں رہنا ہو تو اس کا کوئی حسن نہیں رہتا، ختم۔ کشمیریوں سے پوچھیے کشمیر میں کون سا حسن ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے، جو جاتے ہیں کشمیر میں حسن نظر آ رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھیے کہ یہاں کون سا حسن ہے، ان کے لیے تو وہاں کے شدائد اور مسائل اور سردی اور یہ اور برف اور یہ اس کی مصیبتیں۔ تو یہ سیر تو ان کے لیے جو یہاں سے جا کر سوئٹزرلینڈ کی سیر کرے یا یہ کہ کشمیر کی سیر کرے مستقل، لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں مستقل قیام کے باوجود لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پھر وہ کوئی تبدیلی چاہیں گے نہیں کہ یہاں سے کہیں اور جائے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، یہ سورت کی آخری آیت ہے، اے نبی سے کہہ دیجئے میرے رب کو کوئی پرواہ تمہاری نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکار لینا، تمہیں پکارنا، تمہیں دعوت دینا، تم پر حجت قائم کرنا، یہ میرے رب کا قاعدہ ہے، تاکہ وہ حساب لے تو اس سے پہلے تمہیں وارن کر چکا ہو، اس لیے میں یہ ساری محنت کر رہا ہوں اور اللہ یہ سارا قرآن نازل کر رہا ہے۔ لولا دعاؤکم فقد کذبتم، تو تم نے جھٹلا دیا ہے اس قرآن کو، فسوف یکون لزاما، اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گا، یہ تمہارے ساتھ اس کی پاداش جو ہے قرآن کے تکذیب کی، قرآن کو جھٹلا دینے کی جو ہے جرم ہے، اس کی سزا تمہیں لاگو ہو کر رہے گی۔ سورۃ الشعراء، یہ سورہ مبارکہ جو ہے دو باتیں نوٹ کر لیجئے، ایک تو تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت ہے، 227 آیات اس میں، آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، رجل بہت تیز ہے۔ اصل میں یہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے جو یہاں رکھی گئی، جیسے کہ سورہ حجر کا میں نے کہا تھا ابتدائی 4 سالوں کی صورت وہاں رکھی گئی، تاکہ یہ کہ ذرا بدلے، قرآن کا قاری جو ہے جو سیر کرتا ہوا جا رہا ہے اس کے اوپر کہیں کوئی اکتاہٹ طاری نہ ہو جائے کہ وہ ایک ہی قسم کے مضامین آ رہے ہیں، بلکہ اسٹائل کے تنوع سے، مونوٹنی کی بجائے یہ تنوع جو ہے یہ انسان کے لیے زیادہ اس کی طبیعت سے ملازمت رکھنے والی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس رنج اور غم میں جو ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آیت دکھاؤ، روشنی یہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتا کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی رحمان کی طرف سے ان کے لیے، کوئی نئی یاد دہانی، مگر اسے اعراض کرتے ہیں۔ فقط کذبوا، یہ انکار کر چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستهزئون، تو عنقریب اب ان کو پہنچ جائے گی خبریں ان چیزوں کی کہ جن کا یہ استہزاء کرتے رہے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم امتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین میں کیسے کیسے ہم نے جو ہے نہایت عمدہ قسم کی چیزیں جو ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہے، قسم قسم کی نباتات۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ 2 آیات جو اس صورت میں بار بار آئیں گی، ان فی ذلک لآیہ، اس میں آیت ہے، یہ معجزے مانتے ہیں، نشانیاں ہماری ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، یہ پورا نباتات کا عالم نظر آ رہا ہے انہیں، یہ ہے ہماری نشانیاں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب عزیز ہے، زبردست ہے، جب چاہے نشانی دکھا دے، لیکن رحیم ہے۔ جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ اگر دکھا دی جائے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ ابھی پروردگار کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کی رسی دراز کی جائے، انہیں مہلت دی جائے۔ ابھی اس چاقو کے اندر جو بھی ہے دودھ اس کو ہمیں اور بلونا ہے، اس میں سے مکھن نکلے گا۔ اگر اب ہم یہ دکھا دیں نشانی اور یہ اس کا انکار کر دیں تو حالات کو برباد کر دینا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے حالات و واقعات ہیں، بڑے لطیف نکات ہیں یہاں پر، اگرچہ حالات کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ، لیکن ہر جگہ آپ کو ندرت ملے گی۔ فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جبکہ آپ کے رب نے پکارا تھا موسیٰ کہ وہ جاؤ ظالموں کی قوم کے پاس، قوم فرعون کی قوم کے پاس، اَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو خوف ہے مجھے جھٹلا دیں گے، وضیق صدری میرا سینہ بھیجتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی چلتی نہیں ہے تیزی کے ساتھ، زبان میں حکمت تھی، فارسی الی ہارون، تو ہارون کی طرف یہ ذمہ داری جو ہے اس کی طرف منتقل کر دیجیے، یا دوسری جگہ آیا تھا کہ اسے میرا وزیر بنا دیجیے، لہم علیہ ذنب، اور مجھ پر تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک قبطی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، وہ سورہ قصص میں اس کا ذکر آئے گا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے تو اندیشہ ہے مجھے پکڑتے اسی دن کے اندر جاتے ہی پکڑے اور قتل کر دیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر اور ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا انا رسول رب العالمین، دونوں کہو اس سے ہم ہیں رسول اللہ کے، تمام جہانوں کے رب کے، انرسل معنا بنی اسرائیل کے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب یہ نئی بات ہے یہاں، اس نے جتلایا ہے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے، کیا ہم نے نہیں پالا تمہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے محل میں جب تم چھوٹے سے تھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے گھر میں تم نے عمر کا کتنے سال گزارے ہیں، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، پھر تم نے وہ فعل کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی جرم جو قتل کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نہایت ناشکرے اور یعنی کفران نعمت کرنے والے تھے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام جبکہ میں ابھی خود بھٹک رہا تھا، تلاش حقیقت کے اندر سرگرداں تھا، ابھی مجھے نبوت اور رسالت تو نہیں ملی تھی۔ ففررت منکم، اسی لیے پھر میں خوف سے ڈر کر بھاگا ہوں تم سے، میں ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اسی لیے لما خفتکم، اس لیے کہ مجھے تمہارا خوف تھا۔ فوہب لی ربی حکما، پھر میرے رب نے مجھے نبوت سے رسالت سے سرفراز فرما دیا، وجعلنی من المرسلین، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اب جواب دے رہے ہیں وہ جس کو کہیں گے ترکی بترکی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، اور اے فرعون یہ اپنا احسان مجھ پر جتلا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں پالا تھا اور یہ بھول گیا کہ میری پوری قوم کو تم نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رکھا ہے، وہ بھول گئے، ایک فرد کو تم نے اپنے محل میں رکھ کر پال لیا تو وہ احسان تو یاد ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل قوم کو تم نے اپنا غلام بنا لیا اور جکڑ لیا۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب وہ بات کے تفصیل راستے پر آیا، فرعون نے کہا وہ کون ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ تو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے اگر تم واقعتاً یقین کرو۔ قال لمن حولہ، اب بجائے ہوئے تو موسیٰ کے مخاطب ہونے کے وہ تو اپنے درباریوں سے کہا جو اس جس سے الا تستمعون، سنتے آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب اس نے کہا وہ غضب جلالی انداز میں، یقیناً یہ اپنی درباریوں سے مخاطب کہہ رہا ہے، یقیناً یہ رسول جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں مزور خیش، یہ تو مجبور معلوم ہوتے ہیں، مجھے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ پھر جاری کر رہے ہیں اپنی تقریر، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اگرچہ تمہیں بھائیوں کی طرح میں نے رکھا اور تم ہمارے ساتھ رہے ہو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا اور معبود مانا، تمہیں تو میرا حکم ماننا ہے، میں ہوں حاکم، یہ کسی کی حکومت میری ہے، میرا حکم چلتا ہے، میری اطاعت کرو گے، میری عبادت کرو گے، غیری میرے سوا کسی کو لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس ایک واضح بات لے کر آیا ہوں۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، اب فرعون نے کہا اچھا پیش کرو اگر تم سچے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ نکالا اپنے گریبان سے تو وہ صاف سفید نظر آیا دیکھنے والوں کو۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، تب اس نے کہا یہ تو واقعی کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اپنے سرداروں اور اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر۔ اب اس کے بعد جو قصہ ہے جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور پھر جادوگر جو ہارے پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ میں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ البتہ وہ جو نقشہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ لے کر نکلے ہیں اپنی قوم کو، فلما ترى الجمعان،
جب وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی، ادھر بنو اسرائیل تھے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، ادھر سمندر ہے، ادھر سے جو فرعون ہے وہ لاؤ لشکر لے کر آ گیا، اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، بلکہ تورات میں تو آیا ہے وہ بہت جھگڑے حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہا، تم نے مروا دیا ہمیں، اس سے تو وہی بہتر تھے، یہاں آ کر جو ہے اس میں ہمیں جو ہے یہ موت اب آئے گی، یہ لوگ جو ہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال انا لمدرکون قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ذرا اپنے عصا کی چوٹ ضرب لگاؤ سمندر پر، فانفلق، وہ پھٹ گیا۔ اب یہاں کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، پاؤں پھٹتی ہے تو اس میں سے سفید شہد جو ہے نمایاں ہوتا ہے، یہ پھٹنا فلق۔ فالق الحب والنوى، گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، دانا پھٹتا ہے تو اس میں سے پھر وہ پودا نکلتا ہے۔ فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ پھٹ گیا اور دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ ایک چٹان پہاڑ کے مانند کھڑے ہو گئے۔ وازلفنا ثم الاخرین، اور ہم نے ان کو پاس پہنچا دیا، اس کی جگہ دوسروں کو، انجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین ثم اغرقنا الاخرین ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے آیت۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً اے نبی آپ کا رب جو ہے عزیز اور رحیم ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ بھی جو سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً اس کے آس پاس کا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں جو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی جو مدح کی ہے جس انداز میں وہ میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے معبود ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ انہم عدو لی الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے یہ سب تمہارے جھوٹے معبود، میں ان کا دشمن جو میرے دشمن، وہ جو ہے تمام جہانوں کا رب الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے موت مجھ پر وارد کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ کہ جس کے بارے میں مجھے بڑی طمع ہے کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے۔ رب حبلی حکمن، پروردگار مجھے حکم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دے اپنے نیک بندوں میں۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا بول سچا، یعنی میرا ذکر اچھا رہے میرے بعد آنے والوں میں، پچھلے لوگوں میں، میری یاد جو ہے لوگ اچھائی کے ساتھ لیں، میرا نام اچھے انداز میں لیں۔ واجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے یہ نعمتوں والے جنت کا وارث بنا دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بھی معاف فرما دے، یقیناً وہ بڑے گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جب کہ وہ سب قسم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کو نہ کوئی نفع پہنچائے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو جائے۔ یہ قلب سلیم فطرت سلیمہ، وہ فطرت سلیمہ وہ لے کر ہر بچہ دنیا میں آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ اور یمجسانہ، اس دل کو آلودہ نہ ہونے دے گناہوں سے، اس کے اوپر سیاہی نہ تھوکنے دے، انسان گناہ کرتا تو سیاہی کھل جاتی ہے دل کے اوپر، بلکہ اسی طرح صاف شفاف دل لے کر جو اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس میں ہے نشانی، لیکن اکثریت اے نبی ماننے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا رب زبردست ہے، جب چاہے جو چاہے نشانی نازل کر دے، لیکن وہ رحیم بھی ہے، ابھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی نشانی نہ دکھائی جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی تو یہی آیات آتی ہے، اور یہ تقریباً وہی جیسے کہ سورہ اعراف میں ایک رجوع آتا ہے، اب حضرت نوح، ان کے بعد حضرت ہود، ان کے بعد حضرت صالح، حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، ان سب کے لیے ایک ایک رکوع، اور تقریباً آپ جب اس کو سنیں گے تراویح کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن پر اترتی چلی جائیں گی۔ حضرت شعیب کا معاملہ آپ سب کا،
آخری میں اب یہ خطاب ہے اس سورہ مبارکہ کا اختتامی خطاب. انہ لتنزیل رب العالمین، یقیناً یہ قرآن اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے. نزل بہ الروح الامین، اسے اتارا ہے یا اسے لے کر اترا ہے روح الامین. روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام علی قلبک، اے نبی آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں. بلسان عربی مبین، اور یہ ہے اس زبان میں عربی کی جو بالکل صاف ستھری زبان ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پچھلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی جو ہے اس کے اندر وہ تعلیمات بھی ہے جو ان میں تھی، اور یہ کہ اس کی پیشنگوئیاں بھی ہے. اولم یکن لہ آیۃ، کیا ان کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے؟ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل اس سے واقف ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نے اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیا ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس کو چبھو دیا ہے ان مجرموں کے دلوں میں. یعنی یہ کہ اب وہ ایک جلن ہے ان کے دل میں، لا یؤمنون بہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو وہ آئے گا اچانک ان پر آگ بھڑکے گا اور وہ شعور تک نہیں ہوگا. فیقولوا هل نحن منظرون، پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں مہلت مل سکتی ہے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی آپ سوچئے اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں تک ان کو ہم ساری سامان اور دنیا کا سامان دے دیں، ثم جاؤں ما كانوا یوعدون، اور پھر ان کے اوپر آئے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب الہی، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، تو وہ دنیاوی مال و اسباب انہیں اس سے کسی طریقے سے مستغنی نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا. وما اهلکنا من قرية الا لها منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو نہیں ہلاک کیا مگر یہ کہ اس کے خبردار کرنے والے تھے. ذکرا، اور یہ یاد دہانی ہے. ما كنا ظالمین، ہم نہیں تھے ہرگز ظلم کرنے والے. وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں. وما ينبغي لهم، یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. وما يستطيعون، نہ ان کے اندر اس کی استطاعت ہے. سب معذورون، وہ تو معذور کر دیے گئے ہیں اس دور میں کہ وہ سن بھی نہیں سکتے. جب نبوت کی وحی اترتی تھی تو ان کے اوپر پہرے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ لوگ پھر ادھر ادھر سے چرا بھی نہیں سکتے تھے. فلا تدعوا مع الله الها آخر، اے نبی مت پکاری اللہ کے سوا کسی اور الہ کو. فتکون من المعذبین، تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ بالفرض ان لوگوں میں جنہیں عذاب دیا جائے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے کندھوں کو بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں. فإن عصوک، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فقل انی بریء مما تعملون، تو کہہ دیجیے میں بری ہوں تمہارے اعمال سے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجیے اس پر جو العزیز ہے الرحیم ہے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے حضور میں. وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ نمازیوں میں سجدہ کرنے والوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں. حضور جو ہے اپنے صحابہ کی خبر گیری کے لیے آتے جاتے تھے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا آپ تمہیں بتائیں شیطان کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاق نسیم، شیطان تو اترتے ہیں جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر. یلقون السمع، وہ کچھ سنی ہوئی بات جو ہے لا کر ان کے کانوں میں پھونکتے ہیں. وہ اکثرهم کاذبون، اکثریت جو ہے وہ جھوٹوں پر مشتمل ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور یہ قرآن شعر بھی نہیں ہے، حضور شاعر بھی نہیں ہے، اور شاعروں کی پیروی تو کرتے ہیں وہی لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہوں. الم تر انہ فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں وہ ہر وادی کے اندر سرگرداں ہوتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے اکثر شعراء کی زندگی میں ہے. الا الذین آمنوا، اس میں مستثنیٰ ہوں گے وہ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے. وذکر اللہ کثیرا، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ کا بہت. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور پھر انہیں بدلے لیے ظلم کیے جانے کے بعد. یعنی وہ حجب کہتے تھے، حضور کی جب حجب ہوتی تھی حضرت حسان بن ثابت جو ہے جواباً پھر کفار کی حجب کا حجب کرتے تھے اور حضور کی مدح کرتے تھے. وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان ظالموں کو، کافروں کو، ناشکروں کو کہ کس کروٹ الٹتے ہیں، کس کروٹ میں یہ حالات کا رخ بیٹھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.